تخلیق جنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور ان سے پہلے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی نے انسان کو ایسی مٹی سے جو ٹیکر کی طرح بجتی ہے پیدا کیا اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ اور ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی پیدا کیا، اور جن کو اس سے قبل آگ سے کہ وہ ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے تھے۔ دوسری آیت جس میں آتا ہے من قبلو سے ثابت ہوا کہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور یہ جن زمین پر آباد تھے اور ان کی بادشاہت تھی۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس قبل جنات کی تخلیق ہوئی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب جنات میں سرکشی اور نافرمانی بڑھ گئی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے جلا دیا، پھر دوبارہ جنات کو پیدا کیا، پھر نافرمانی کی وجہ سے انہیں بھی جلا دیا، پھر تیسری مرتبہ جنات کو پیدا کیا، پھر نافرمانی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن ایک قبیلے کا نام تھا، اس قبیلے والے جن کہلایا کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ ابلیس جنت میں تھا، یہ جنت کے نسب سے جن کہلایا، پھر اس کی اولاد بھی جن کہلائی۔ ان اقوال میں پہلا قول زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نسبت سے فرمایا کانا من الجن، یعنی وہ جنوں میں سے تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ابلیس کے سوا اور بھی جن تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ترجمہ، جان نر اور مادہ پیدا ہوئے تھے اور اسی طرح جن کے 2 بچے ساتھ ساتھ، پھر وہ 70,000 ہو گئے، یہاں تک کہ ریت کے ذروں کے برابر ہو گئے۔ پھر ابلیس نے اولاد جان میں سے ایک عورت کو بیوی بنا لیا اور اس کی اولاد بہت زیادہ ہو کر اطراف میں پھیل گئی۔ پھر اللہ نے جان کو ہوا میں اور ابلیس کو اس کی اولاد کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ تخلیق جنات کے متعلق اقوال مفسرین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا جنہیں جن کہتے تھے، جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس ابلیس کا نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس کے قبیلے کے سوا اور سب فرشتے نوری تھے۔ زمین پر پہلے جن بستے تھے۔ جب انہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی تو اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا، تو ابلیس نے ان سب جنات کو لڑ کر مار کر مختلف جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں بھیج دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ابلیس نافرمانی سے پہلے فرشتوں میں سے تھا۔ اسرائیل اس کا نام تھا، زمین پر اس کی سکونیت تھی، جنت کا خازن تھا، اس کے 4 پر تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنت کی نسبت سے یہ جن کہلایا۔ ایک یہ بھی قول ہے کہ ابلیس زمین کا ساکن اور بادشاہ تھا، آسمانوں پر آتا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس کبھی فرشتہ نہ تھا، اس کی اصلیت جنات میں سے تھی۔ ایک قول میں یہ بھی آتا ہے کہ ابلیس زمین کا ساکن اور بادشاہ تھا، آسمانوں پر آتا جاتا تھا، کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شمار کیا جانے لگا اور آسمان پر رہ پڑا۔ لیکن حسن بصری کہتے ہیں کہ ابلیس کبھی فرشتہ نہ تھا، اس کی اصلیت جنات میں سے ہے، اور آخر قول کی اسناد صحیح معلوم ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایسا ہی ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا،